نحمدہ صلی اللہ رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین صدق اللہ العظیم۔ سر جب بلا رہے تھے تو میں سمجھا تھا کہ واجد صاحب کو یہ بلا رہے ہیں، یہ نوصاف کے ساتھ وہ بلا رہے ہیں، تو لیکن بلاتے بلاتے مجھے بلا لیا۔ بہرحال اسٹیج پر تشریف فرما سبھی میرے لیے محترم اور تمامی بھائیوں اور نوجوانوں، ڈاکٹر صاحب ہم سب کے مربی ہیں، کم از کم تو الحمدللہ تکلفاً سامنے کہنا بھی نہیں چاہیے کہ ان کو دل کی گہرائیوں سے اپنا مربی مانتے ہیں، اس سے محبت عقیدت رکھتے ہیں، اور وہ بلاتے ہیں جب بے تکلف سے تو کہتے ہیں بیٹے۔ تو جاوید صاحب کا یہ انداز تخاطب جو ہے بیٹے کا، یہ بہت سے لوگوں کو پریشان بھی کرتا ہے۔ ہمارے پروفیسر شیخ عظیم الدین صاحب نے ایک دن جاوید صاحب سے پوچھا کہ آپ کی تاریخ پیدائش کیا ہے، تو وہ یہ دیکھنا چاہتے تھے وہ ان سے بڑے تو نہیں ہیں، تو ڈاکٹر صاحب نے پوچھا تمہاری بتاؤ، تو انہوں نے بتایا تو ڈاکٹر صاحب نے کہا تم مجھ سے اتنے چھوٹے ہو۔ تو عظیم صاحب کی اس امنگ پر پانی پھر گیا کہ ایک نہ ایک دن عظیم صاحب کو یہ بیٹے بولیں گے۔ تو ہم تو ہیں ہی، لیکن سلمان صاحب کے احترام میں برخوردار کہنے میں تکلف ہوتا ہے، اس لیے برادر سلمان احمد کہتے ہیں، ورنہ ان کے والد سے بھی ایک محبت تعلق ہے، اور ہمارے نوجوان جو ہے وہ ہمارے عیسائیوں کے وابستگان بیٹوں سے بڑھ کر ہے۔ تو ہم لوگوں کی تربیت جو ہے وہ تکلفانہ گفتگو کی نہیں ہوئی ہے، اس لیے میں کچھ احساسات تیزی سے رکھ کر آگے بڑھتا ہوں کہ میں اس کو خوش آئند سمجھتا ہوں کہ مرکز میں جماعت اسلامی کی قیادت سید سعد اللہ حسینی صاحب کر رہے ہیں، اور اب عیسائیوں کی قیادت کی ذمہ داری سلمان صاحب پر آئی۔ اصل میں افراد تو آتے رہتے ہیں، لیکن وہ افراد میٹر کرتے ہیں جو حالات کو رخ دیتے ہو اور اپنی تنظیم کو سنوارنے سنبھالنے کی صلاحیت رکھتے ہو۔ میں نے جتنا کچھ مہاراشٹر میں رہتے ہوئے سلمان صاحب کو دیکھا ہے، تو مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ جہاں وہ انٹلیکچولی جستجو رکھتے ہیں، وہیں وہ ایکٹیویزم کا شوق بھی رکھتے ہیں۔ یعنی ہم جو قول و عمل کا امتزاج دیکھنا چاہتے ہیں، تو ہم سلمان صاحب کے اس انتخاب پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بہت سے تشنا گوشے وہ واضح ہوگی، اور جو چیز واضح ہوگی وہ حرکت و عمل میں آئے گی۔ اس لیے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ آنے والے ٹینیور کو مفید سے مفید تر بنائیں، اس لیے کہ دین میں کوئی ایسا پہلو نہیں ہے جس سے متعلق رہنمائی نہ ہو، لیکن میں جب خود کو دیکھتا ہوں اور جب کچھ سوچنے کی کوشش کرتا ہوں تو مجھے سجھائی کم دیتا ہے۔ دل بینا جو مقصود ہے اس میں کچھ کمی محسوس ہوتی ہے۔ حدیث میں یہ بات ہے کہ مثال ایسی ہے کہ 100 اونٹ ہوں لیکن ایک سواری کے لاکھ ہو، تو سفر کیسے ہو؟ ہمارا دعویٰ سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ، سب سے اونچا دعویٰ ہے کہ اسلام ہی سارے مسائل کا حل ہے، لیکن اس کے دعوے کے باوجود ملت مسائل سے ابھر ہی نہیں پاتی۔ ہر گزرتا دن اس کو گہرائیوں میں لے کر چلا جاتا ہے۔ تو ہم کسی سے شکایت کیا کریں، اپنے آپ کو ٹٹولتے ہیں تو ہم ہی کہیں نہ کہیں رک جاتے ہیں۔
اتنا اچھا پیغام، اتنا اچھا اسوہ، لیکن اس کو ہم کیسے ریزالو کریں، کیسے اس کا اسٹیپ وائز لاعمل بنائیں، ایک کمی محسوس ہوتی ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو اتنی بڑی امت پورے عالم کی بساط پر اتنی ذلیل نہیں ہوتی۔ جو باتیں کہی گئیں بہت خوب کہی گئیں، لیکن جن کے پاس یہ نظریہ نہیں ہے، جن کا اخلاق جو ہے پستیوں کی انتہا کو پہنچتا ہو، چاہے وہ نشہ ہو، چاہے اخلاق کی گراوٹ ہو، آج وہ سارے پہلو نہیں ہیں جس پر ہم گفتگو کریں، اور میں یہاں پر تنقید بھی کرنے کی جسارت نہیں کر رہا، بلکہ میں اپنا اشکال شیئر کر رہا ہوں۔ اور وہ خیال مجھے اس لیے آیا، اور اس حوالے سے جیسا فیض صاحب سے میں اپنا احساس شیئر کر رہا ہوں کہ بلا شبہ اخلاق کے بغیر آپ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ یہاں پر ہمارے علامہ اقبال کے حوالے سے بھی اساتذہ شخصیتیں ہیں۔ اقبال نے بھی کہا ہے کہ وہی جمع ہے جس کے اخلاق کی وجہ سے اس کی ہم عزت کرتے ہیں، جو ساری فضولیات سے جو ہے بہت اوپر ہوتا ہے۔ لیکن یہ یہودی، یہ عیسائی، نشہ، بے حیائی، کسی قید کو قید ماننے کو تیار ہے۔ ان کی ایک کمزوری ہے، انتہائی گراوٹ پر مبنی کمزوری ہے، لیکن کیا یہ خوبی نہیں ہے کہ نشے میں رہتے ہوئے وہ قیادت کرتے ہیں، اور ہم بغیر نشہ کیے آنکھ نہیں کھلتی۔ تو میرا کنسرن وہ دوسرا کنسرن ہے، اس میں کہیں بھی میری جوازی حاصل نہیں ہے کہ ان اخلاقی قدروں سے انکار کروں، لیکن یہاں پر قیادت اور یہاں پر موجود ہمارے نوجوان، ہم کو اس ہنر کی تلاش ہے جو سیرت کو ریلیونٹ کر سکے، اس قرآن کو ریلیونٹ کر سکے۔ ہم جس ملک میں ہیں، ملک کے بارے میں ہماری سوچ اور اپروچ دونوں جو ہے نظر ثانی چاہتے ہیں، میری سمجھ ہے۔ الحمدللہ سلمان صاحب کے سامنے میں کچھ ایک دو گزارشات رکھ کے اپنی جگہ لینا چاہتا ہوں، جہاں ہماری بہت سی امیدیں ہیں۔ میری توقع بھی اس لیے ہے کہ ان نیشنل ایشوز پر بھی، انسانی بنیادوں پر جو ایشوز درکار ہیں، ان پر بھی ان کا اچھا انٹریکشن اچھے تھنکرز کے ساتھ رہا ہے۔ اس لیے اس ملک کے بارے میں مجھے یہ کہتے تکلف نہیں ہے، بلکہ اس سیاق میں وہ بھی میں کوٹ کر دوں۔ ایک ملاقات ہماری یہ ترکی کے سابق وزیر اعظم احمد داؤد اوغلو صاحب سے ہوئی تھی، تو متعلق ایک سی چیز میں کوٹ کر رہا ہوں بھارت کے تناظر میں، جب کچھ باتیں ہوئی ملت عالم اسلام بھارت کے تناظر میں، تو انہوں نے کہا کہ پاکستان از اے فیل اسٹیٹ، انفارچونیٹلی اٹس اے فیل اسٹیٹ، بٹ انڈیا از انڈیا۔ یہ جو انڈیا از انڈیا ہے، اس کو ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے۔ عالمی طاقت ہے ہم، اگر عالمی سطح پر کسی سے کہیں کہ یہ صاحب سعودی ہے، تو اس کو جس نگاہ سے دیکھے گا وہ دوسری ہوگی، چاہے سعودی ہم کو کسی نگاہ سے دیکھتا ہو۔ لیکن جو ترقی یافتہ قومیں ہیں، وہ مسلم ممالک کے شہریوں کو دیکھیں گے تو ایک نقطہ نظر دوسرا ہوگا، لیکن بھارتی کو دیکھیں گے تو اس کا نقطہ نظر دوسرا ہوگا۔ ہزار شکایت، ہزار مسائل کے باوجود بھارت بھارت ہے، اور اس بھارت میں اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے، اور اللہ کوئی کام عبث نہیں کرتا، کوئی کام عبث نہیں کرتا۔ سوال یہ ہے کہ ہمارا سینس کتنا میچور ہے، کتنا ریلیونٹ ہے، اس میں کہیں کمزوری ہے۔ اور چاہے حالات کی جو بھی وجوہات ہوں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم امید کر سکتے ہیں کہ یہ ہماری ابھرتی قیادت اس کسک کو، اس کمی کو نہ صرف ایڈریس کرے گی، بلکہ اس کو پورا کرے گی۔
ایسے افراد تیار ہوں گے انشاءاللہ بہت پلان میں جو فوری نہ صحیح لیکن ایک دہائی کے اندر اندر لوگ ان کی شخصیت کو محسوس کریں۔ کہتے ہیں کہ سیدنا عمر نے ایک کشادہ مکان میں بیٹھے بیٹھے اپنے ساتھیوں سے پوچھا یہ کتنا اچھا کشادہ مکان ہے، اگر یہ تم کو مل جاؤ تو تم کیا خواہش کرو گے؟ اتنا بڑا مکان ہو تو اس میں تم کیا چاہو گے؟ تو ایک صاحب نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اتنا بڑا مکان بھر کے مجھے جو ہے چاندی کے درہم مل جائیں اور میں اس کو اللہ کے راہ میں خرچ کروں۔ دوسرے صاحب نے کہا کہ میری خواہش یہ ہے کہ سونے کے دینار مل جائے اور میں اللہ کے راہ میں خرچ کروں۔ دینار نہیں، اللہ نے جو ہے گنگا بہا دی پیٹرول کے ذریعے سے دینار کے ادھر آئیں گی۔ ویژن سیدنا عمر کا یہ ہے کہ یہ دینار و درہم اس وقت بامعنی ہوتے ہیں جب کوئی شعور ہو۔ عمر نے کہا کہ میں تو چاہتا ہوں کہ مجھے ابو عبیدہ الجرح، معاذ بن جبل، سالم مولا ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ، ان جیسی شخصیات یہ گھر بھر کر مل جائے پھر میں دنیا کو۔ تو ہم کو بھیڑ نہیں چاہیے، بھیڑ کی تائید چاہیے، لیکن ہم کو وہ افراد چاہیے جس کی طرف ڈاکٹر صاحب نے نشاندہی کی کہ وہ کون سے کی سٹیجز ہیں، کی پوائنٹس ہیں جہاں سے آپ چیزوں کو، یہ نہیں ہے ہمارا مقصد غلبہ اسلام کے معنی کیا ہے، یہ تھوڑی ہے کہ سب کلمہ بلند ہو، وہ تو بلند ہو ہی رہا ہے ہزاروں سے، یہ ہے کہ انسانیت کو ہم کیسے عدل و قسط سے سیراب کریں، انسانیت کی فلاح کا، امن کا، کامیابی کا کوئی اگر ٹیسٹڈ آئیڈیا ہے تو اسلام، لیکن ہم کیسے اس سے کنونس کریں؟ اس کو کنونس کرنے کے لیے وہ کنسرن چاہیے، وہ ویژن چاہیے جس کی ہم توقع بھی کرتے ہیں اور اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سلمان صاحب، ان کی ٹیم اور ملت کے ہر سوچنے سمجھنے والے کو وہ استعداد، وہ توفیق بخشے کہ اس ویژن کے ساتھ اسلام کے ہم ویسے ترجمان بنیں جیسا کہ مطلوب ہے، ورنہ دعویٰ ہمارے عمل کی تصدیق نہیں کرتا۔ اگر ہم اس چیز کو ڈیولپ کر سکیں تو توقع کر سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں عزت سے نوازے گا۔ انہی خواہشات کے ساتھ آپ سب کا شکریہ، خدا حافظ۔